السلام علیکم ویورس، میں ہوں امداد بوزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے محکمہ پولیس کے بنیادی ایشوز پر کہ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلہ کیوں ہے اور پولیس کے اہلکار کیوں ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے مسائل ہیں۔ آج یہ ہمارا انوکھا پروگرام ہوگا اور اس پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، سینئر پولیس آفیسر ریٹائر انسپیکٹر خالد رضا خلجی صاحب۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام امداد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے آج اس اہم موضوع کے اوپر مجھے موقع دیا کہ میں جو پولیس اور پبلک کے درمیان جو کچھ فاصلے ہیں اس پر ہم کوئی تفصیل سے گفتگو کر سکیں۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آ، بنیادی جو ایشو ہے، جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان، حالانکہ پولیس اپنی جگہ پر کام بھی کرتی ہے، اس کے باوجود پولیس محافظ ہے، اس کے باوجود پولیس عام لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود پولیس اور عام لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ امداد صاحب، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، صرف ایک وجوہات کو ہم بیس نہیں بنا سکتے۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک پولیس کے جوان کی جو ڈیوٹیاں وغیرہ لی جاتی ہیں وہ اس کے استعداد سے زیادہ لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، جیسے بگ سٹیز آف دا ورلڈ، جس میں ٹوکیو ہے جس کی آبادی تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب ہے، شنگھائی ہے اس کی آبادی بھی 2.5 3 کروڑ کے قریب ہے، کلکتہ ہے اس کی آبادی بھی کروڑوں میں ہے، بمبئی ہے اس کی آبادی بھی کروڑوں میں ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی آتا ہے، نیو یارک آتا ہے۔ یہ وہ دنیا کے بڑے کیپٹلس ہیں جن کی آبادیاں کروڑوں میں ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی پولیس کو جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں پولیس کی، وہ ایک پراپر ایک ٹائم ہوتا ہے جو تقریباً 8 گھنٹے، جو کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ایک منظور شدہ ہے وہ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا بقایا ٹائم اپنی فیملیز کو دیتے ہیں، اپنے مسائل کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری پوری سندھ پولیس میں تقریباً 2,80,000 کے قریب پولیس آفیسرس اور جوان کام کر رہے ہیں پوری سندھ میں، جبکہ ہماری 4 سے 5 کروڑ کے درمیان ہماری آبادی ہے۔ جو بڑے شہر ہیں ان کا جو میں آپ کو ریشو بتاتا ہوں تو وہاں پر تقریباً 400 سے 500 پیپل پر پولیس والا جو اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شفٹ ان کی 8 گھنٹے کے بعد چینج ہوتی ہے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا آپ کو رزلٹ بھی ملتا ہے، ان کا آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے، ان کے بعد دنیا کے لیٹسٹ ایکوپمنٹس بھی ہوتے ہیں، جبکہ اس کے بنسبت ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہمارے ابھی آ جائیں آپ سکھر میں، سندھ کے علاوہ سکھر میں آ جائیں، بیڈر سندھ میں، تو سکھر کی جو ٹوٹل پولیس کی نفری ہے جس میں جوانوں سے لے کے آفیسر تک، وہ تقریباً 3,032 کے قریب ہے۔ اس میں آپ شہر کے جو تھک پاپولیٹڈ علاقے ہیں جیسے اے سیکشن ہے، بی سیکشن ہے، سی سیکشن میں بھی ان تھانوں پہ رہا ہوں، ان دنوں میں ان تھانوں پہ تقریباً 100 کے قریب نفری ہوتی تھی۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح آبادی بڑھی ہے، جس طرح کرائم بڑھا ہے، تو وہاں کی نفری بھی اس حساب سے تعینات ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ وہ نفری اور بھی اس کی کم ہوتی گئی۔ لیکن درمیان میں پھر انویسٹیگیشن کو الگ الگ کیا گیا اور کچھ نفری ان کو دی گئی، لیکن ابھی وہ بھی دوبارہ کنٹینیو ایک آپریشن پولیسی انویسٹیگیشن ہینڈل کرتی ہے۔ اچھا، اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے دیگر جو بڑے جی ممالک ہیں، ان کی جو بڑی سٹی ہیں، وہاں پر پولیس جو ہے 500 پر مشتمل جو افراد ہیں سی وہ آتی ہے، پولیس ہے، جی تو جی۔ یہاں کیا صورتحال ہے اس یہاں حوالے سے؟ صورتحال اس وقت جیسے آپ اندازہ لگا لیں، اگر ہمارے سکھر سٹی کی آپ 4 لاکھ کے اپروکسیمیٹلی اندازاً ہم لگاتے ہیں، کم سے کم لگا رہے ہیں، زیادہ ہوگا، بہت تھک پاپولیٹڈ زیادہ علاقہ ہے ہے، اس میں۔ تو اگر اس کے حساب سے اگر ہم لگاتے ہیں تو ہمیں 500 کے حساب سے چاہیے، تو ہمیں یہاں پر 800 پولیس کے جوان ہمیں چاہیے جو سکھر شہر کے حالات کو، کرائم کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر وی وی آئی پی ڈیوٹیز بھی ہیں، وائٹل انسٹالیشنز بھی ہیں، عدالتیں ہیں، اس کے بعد ان کو دوسری مسلس ڈیوٹیاں بھی انجام دینی پڑتی ہیں، سیکورٹی ڈیوٹی بھی وہی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تھانوں پر وہ نفری نہیں ہے جو جتنا کہ یہاں پر پاپولیشن اور کرائم کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک اسٹڈی ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کے مطابق بتا رہے ہیں کہ پورے ضلع کے اندر
27 تھانے ہیں اور جس طرح آپ نے فرمایا جی کہ جی 3200 کے قریب پولیس پولیس اہلکار ہیں، جی تو ہاں اس حساب سے جو ایک تھانہ ہے اس پر 25 سے 50 افراد جو ہے وہ شفٹ وائز کام کرتے ہیں، تو یہ جی کم نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اس پر کیوں توجہ نہیں دی میرے گئی؟ خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ آفیسروں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بالا افسران کو کیوں اس طرح توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ اسٹریٹ کرائم آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عموماً ایسی بہت ساری کرائم ہے جو کہ ریکارڈ پہ نہیں آتا، جس کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی، وہ کچھ بندوں کے بھی کچھ انٹرسٹ ہوں، ہوتا ہے، وہ قانونی مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بغیر ایف آئی آر کے میرا جو مسئلہ حل ہو جائے، ایک یہ بھی سبب ہے۔ اچھا خالد صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ عام طور پر کئی لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں زیادہ تر ایسے بیچارے اہلکار ہیں جو کہ یا تو بیمار ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار، سست ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مرزا صاحب، جب ایک بندے کے اوپر آپ اوور ڈوز دیں گے، ایک بندے کی ڈیوٹی جو ہے اسے آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی لیں گے اور ڈبل ڈیوٹی لیں گے، تو وہ جو پریشر ہے اس کے اوپر، اس سے ضرور اس کے سائڈ افیکٹس نکلیں گے، اس میں پھر وہ معاف کیجئے، اس میں اس کو ضرور پھر یہ ڈائبٹیز ہیں، ہیپاٹائٹس ہے اور دوسری مختلف جو بیماریاں ہیں وہ اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں دن بدن وہ اپنا جو اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کام کرنے کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ویلفیئر کے حوالے سے آپ کے خیال میں ظاہر ہے محکمہ پولیس جو ہے وہ اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، اس کے لیے ویلفیئر کا بھی سسٹم ہوگا، یقیناً پولیس افسران، ویلفیئر کے جو افسران ہیں وہ بھی ہوں گے، تو ویلفیئر سسٹم ہے پولیس میں، لوگوں پر وہ اپلائی؟ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے آئی جی صاحب نے تقریباً ویلفیئر کی ایک برانچ ہماری کام کرتی ہے سینٹرل پولیس آفس سی پی او میں، وہاں ابھی تو ڈی آئی جی ویلفیئر، اے آئی جی ویلفیئر اور اس طرح مختلف افسران ہیں جو کہ وہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں ان کو، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے ہماری انٹیریئر سندھ میں اس طرح کوئی بھی منفرد یا الگ کوئی سیل نہیں ہے جو کہ پولیس کی ویلفیئر کے لیے پراپر طریقے سے کام کر پائے، جس کی وجہ سے جو بیچارے شہدا ہوتے ہیں ان کا میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا پروگرام بن گیا ہو، کوئی آفس وغیرہ آئی جی صاحب والا نے کوئی سکھر میں بھی کوئی ایس پی صاحب نے کھولی ہو، ادروائز میرے ڈیوٹی کے دوران اس طرح بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، جو شہدا تھے ان کے بیچارے بچے جو ہیں وہ جن کے جینٹس نہیں ہوتے، مرد نہیں ہوتے، وہ بیچاری لیڈیز اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دفتروں میں چکر لگاتی ہیں، ان کے 100 مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے پھر فارغ ہوتے ہیں، پھر ہیئر شپ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے عدالتوں سے، وہاں بھی ان کو مہینے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت تنگ دستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بڑی تکلیف میں زندگی اپنی دیگر گزارتے ہیں۔ اداروں میں بھی یہ سلسلہ ہے یا وہاں بہتری تھوڑا ہے؟ سا میں آپ کو عرض کروں گا کہ ابھی آپ اس کو کمپیئر کریں، جیسے ہم سول فورس ہیں تو دوسری ہماری ہے آرمڈ فورس، جس پہ پاکستان کی فوج آتی ہے، ان کا ایسا طریقہ کار، مربوط طریقہ کار ہے کہ ان کا باقاعدہ ایک اپنا سیل بنا ہوا ہے، آفس بنا ہوا ہے، جو صرف جو ان کے شہدا ہوتے ہیں یا ڈسیبل ہوتے ہیں وہ ان کی پورے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے، ان کا پاس بک بنوا کے، ان کی پینشن اسٹارٹ کرا کے، جو ان کے کمپنسیشن وغیرہ ہے ان کو، وہ باقاعدہ ان کے گھر کے ایڈریس پہ جا کے پہنچتے ہیں، اور ہر مہینے ان کے پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاکستان کی فوج کے جوان ہیں، ان کا مورال بھی اب ہوتا ہے، وہ شہید بھی ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ ان کے پیچھے ان کے بچوں کو کوئی ایسی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بچے جو ڈھونڈتے رہیں گے، جس طرح ہمارے پولیس والے کے بچے جو ہے وہ در بدر ہوتے ہیں بالکل مختلف دفتروں بہتری میں۔ کی ضرورت ہے۔ اچھا خالد صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے کچے میں بھی ڈیوٹی کی ہے، پکے کے علاقے میں بھی جی ڈیوٹی جی کی ہے، عام طور پر جو ڈاکو کلچر ہے، جو کچے میں موجود کرمنل ہے، اس کے حوالے سے جو پولیسنگ تھی ماضی میں ہم نے دیکھا بھی سنا بھی بہت زیادہ بہتر تھی، اب وہ صورتحال نہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ان کو اسلحہ نہیں ملتا، پولیس اہلکار جو ہیں ان کو دیکھا نہیں جاتا، سہولیات نہیں دی جاتی، کیا وجوہات ہیں اس کی جو کہ پکٹوں پر موجود رہتے ہیں؟ پہلے تو میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ جس طرح کے ہمارے پس گردائی میں کچے کے ایریا یہ لگتی ہیں، جیسے سدوجا ہے، رضا کوٹ ہے، اس کے بعد یہ منڈو ڈیرو سب ڈویژن لگتی ہے، اس کے تھانے لگتے ہیں، میں وہاں پر ڈی ایس پی بھی رہ کر آیا ہوں 2 مرتبہ، تو وہاں سب سے زیادہ جو ایشو وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس اس ایریا کو کور کرنے کے لیے پراپر ہمارے پاس فورس نہیں، ویپنس ابھی ملے ہیں جو کہ وہاں ڈسٹریبیوٹ دی جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی میں یہ بھی عرض کروں گا اس پروگرام کے تھرو کہ جو ہمارے ڈی ایس پی صاحبان ہیں وہ جو پکٹوں پہ ہمارے جوان ہیں ان کو جا کے وزٹ کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کے جو
वेपन्स हैं, जो एमुनेशन है, वो चेक करें जाके, ताकि उनका मोरल अप हो, उनको हौसला अफजाई हो, ताकि वो खुल के अपने इलाके में जो उनकी जिम्मेदारी हैं वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सकें। इस तरह का एक वाक़या भी हमने सुना था ज़िला घोरकी के अंदर, वहाँ पुलिस एहलकारों का जो नुकसान हुआ, कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद हुए, बता रहे थे कि वहाँ उनके पास असला था, वो वक़्त पर नहीं चला, जंग आलूद होने की वजह से शायद, और बहुत सारे इस तरह के मामला थे। तो असले को चेक नहीं किया मैं जाता। समझता हूँ यही सबसे बड़ी हमारी एक कमज़ोर पहलू है कि हम उसको लाइट लेते हैं, जबकि हमें हर वक्त पुलिस के, जो मैं समझता हूँ हमारी पुलिस जो है वो पाकिस्तान अफसर फ़ाज से भी ज़्यादा ड्यूटी करती है। उनकी ठीक है, उनकी शुहदा की अपनी जगह पर एक अहमियत है पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज की, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो 24 घंटे आपको जंगी हालत में नज़र आएंगे, वो कच्चे में हों पक्के में हों, किस वक्त भी उनके साथ क्रिमिनल के साथ मिड बैड हो जाती है। और उन्होंने, और आपके सामने मिसालें हैं, और हमारे कितने जवान और कितने अफसरान उसमें शहीद भी हुए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अभी अ, आपसे आपके इस फील्ड वर्क के दौरान जो जी जी। आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी महकमा जी। पुलिस में गुजारा, जी आपके जी। तजर्बे का जी अफसरान को, पीएसपी अफसरान को और दीगर जो बाला हुकाम हैं, उनको क्या आप तजवीज़ करेंगे कि महकमा पुलिस के ये जो जवान हैं, इनकी जो ड्यूटियाँ हैं वो बेहतर हों, ये बेहतर पुलिसिंग कर सकें? मुख्तसर सी आप इसमें क्या तजवीज़ देंगे? 24 घंटे क्या पुलिस एहलकार ड्यूटी करते रहें मैं या कोई समझता हूँ कि मतबादल हो? ये बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक बात है कि आप एक पुलिस के जवान को वो रोबोट न समझें, वो भी इंसान है। उसके भी दुनिया में जैसे आपके अफसरान के मसले मसाइल होते हैं, उनके साथ भी आम इंसानों की तरह मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बीमारी है, शादी है, गमी है, फौत की है, उसके बाद बच्चों की तालीम का तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उनको पुलिस फोर्स के नाम पे, ताकत के ज़ोर पे, पावर के ज़ोर पे आप ड्यूटियाँ लेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, और जो हम देख रहे हैं इसी वजह से हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने तकरीबन तमाम बातें सुनी, और महकमा पुलिस के जो बाला हुकाम हैं, बाला अफसरान हैं, वो ख़ास तरफ इस तरफ तवज्जो दें कि महकमा पुलिस में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को रिबोट ना समझा जाए, वो इंसान हैं, उनसे बिल- इंसानों की तरह काम लिया जाए। ये मुआशरे के अंदर सुधारा लाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमने आम तौर पर देखा, जहाँ भी कहीं कोई छोटा वाक़या होता है, बड़ा वाक़या होता है, सबसे पहली कॉल महकमा पुलिस को जाती है, ताकि वो आकर मुहाफ़िज़ के तौर पर अपना किरदार अदा करें। जब हम पुलिस एहलकारों को अपना मुहाफ़िज़ कहते हैं, तो फिर हमें उनको मुहाफ़िज़ समझना पड़ेगा। महकमे की ज़िम्मेदारी है, आम शहरियों की ज़िम्मेदारी है, वो इस तरफ तवज्जो दें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए, उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मज़ीद हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बना सकें। अल्लाह ने